بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو آپ کا من چاہا انعام بھی دوں گا، اور سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو۔ 6 بیٹیوں نے کہا کہ ہم آپ کا دیا ہی کھاتے ہیں اور آپ کا دیا ہی پہنتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند کی چیز دے دی۔ سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں سب اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے کامبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا کہ جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ اور شہزادی سے تمام زیورات اور لباس واپس لے لیے گئے۔ شہزادی بغیر ساز و سامان کے اور پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ جنگل میں اس کو ان کے نوکر چھوڑ آئے۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ شہزادی نے چاروں طرف دیکھا، درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ دلاؤں اور کوئی جنگلی جانور میرے پاس نہ آئے۔ اس طرح رات اچھے طریقے سے گزر جائے گی۔ اس طرح شہزادی لکڑیاں تلاش کرنے جنگل میں چل پڑی۔ جنگل میں اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص مسلسل کھانس رہا ہے اور پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی رہی تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے شخص کو پانی پلاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا شخص شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، آپ اکیلی ادھر کدھر جنگل میں آئی ہو؟ شہزادی یہ سن کر سارا ماجرا بیان کرتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا شخص اس کو جھونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح میں شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن بعد میں واپس آؤں گا۔ تم یہیں جھونپڑی میں رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان پڑا ہوا ہے اور ندی پاس ہے تو وہاں سے گھڑا پانی کا بھر لینا کرنا۔ صبح کو بوڑھا شخص شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی صبح اٹھ کر صفائی کرتی ہے اور بکری کا دودھ دھوتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر کونے میں ایک برتن میں ڈال دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہو تو وہ اس سے پی لے، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہوا ہے۔ دیکھنے میں وہ بہت نایاب اور قیمتی ہوتا ہے، پاس سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ جب کوئی سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو کہ وہ ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، ہیرے اور جواہرات سے بھی مہنگی۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا ہو اور دودھ پی کر اس نے خوشی سے انار لال اگل دیا ہو۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی پھر دودھ ادھر رکھ دیتی ہے۔ اگلی صبح پھر دیکھتی ہے تو پھر ادھر ایک لال ہوتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی واپس آ جاتا ہے۔ شہزادی اس سے لال دکھاتی ہے اور پورا واقعہ بیان کرتی ہے، اور ضعیف کو 3 لال دے کے شہر بھیج دیتی ہے کہ یہ لال بیچ کر آتی دفعہ 7 مزدور بھی لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر ڈال لیتی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں جنگل میں ایک عالی شان مکان تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں بوڑھا
اور شہزادی دونوں رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں نوکر چاکر بھی رہتے ہیں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا لیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں، جس سے ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور اس شہر کی دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ وہاں کی شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ اور جیسے ہی یہ خبر بادشاہ تک پہنچتی ہے، بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں کہ ادھر کون سی شہزادی رہتی ہے اور کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہوتی ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ جب سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی کہتی ہے کہ وہ ایک ہی شکل میں مجھ سے مل سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ اپنے ساتھ تمام بیٹیوں کو بھی لے کر آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی سے ملنے آ جاتا ہے۔ شہزادی اپنے چہرے پر نقاب پہن کر ان سے ملتی ہے اور ان کے سامنے 7 رنگ کے کھانے بنا کر رکھتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی ان کو بہت متاثر کرتی ہے۔ آخرکار بادشاہ اس سے شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر سب بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں کہ تو پھر یہ پردہ کس لیے، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ تو شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ تو سب شہزادیاں حیران ہوتی ہے کہ اتنی اچھے طریقے سے تیار ہوئی ہے، پھر کیسا اس نے تیار ہونا ہے اور اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور کتنا تیار ہوگی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے ہی بہت پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کوئی آ رہی ہے۔ بادشاہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ جانور نے اب تک کھا لیا ہوگا۔ میں نے ان کے پیچھے سپاہیوں کو ان کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ سپاہیوں نے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ شہزادی کو بلاؤ، میں اس وقت ان کو بتاؤں کہ یہ میری بیٹی ہے۔ وہ شہزادی چاہے تیری قیمت میں مجھ سے سب کچھ مانگ لے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں آج آپ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے ضرور لے کے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے کہ نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کا یہ محل ہے۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ مالدار ہوں اور زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ میں اس مقام تک کیسے آئی۔ پھر اپنے گلے میں وہ مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب سنتے ہی باقی 6 شہزادیاں بھی اپنے دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور اچھے اپنے قیمتی ٹائمز پہ فیڈ بیک ضرور دینا اور اچھے کمنٹ کرنا۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک کہ اللہ حافظ۔